الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، تلاوت کی. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کے دو ناموں کا ذکر ہے، السمیع البصیر. السمیع یعنی سننے والا، البصیر دیکھنے والا. اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ آپ نے بار بار سنا ہے، اپنے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا. یہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے اگر بندہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی توحید، اس کی عظمتوں کی کبریائی کو قبول کرنا چاہتا ہے اور قبول کرنے کا حکم ہے اسے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو پہچانے، اس کی عظمتوں کا بندہ قائل ہو بغیر اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنی جو ترجمہ کریں گے بہترین نام، اچھا نہیں سب سے اچھے ناموں کے ذریعے سے، ان اسماء حسنی اور صفات علیہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے، اس کی عظمتوں کی کبریائی معلوم ہوتی ہے. اور اسی کے ضمن میں اگر بندہ اللہ کے ان ناموں کی معنویت کو، گہرائیوں کو، وسعتوں کو سمجھے اپنی استطاعت کے مطابق، ان کی کیفیت، کنہ اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے بس کے باہر ہے. ہماری عقل کا دائرہ محدود ہے. اللہ رب العالمین کی صفات، خصوصیات اور کمال و خوبی کا دائرہ لامحدود ہے. ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث نے جتنا سمجھایا ہے، اگر اس کے مطابق ہم غور و فکر کریں اللہ کے ناموں اور صفات کے معنی اور مفہوم میں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید ہمارے دلوں میں مضبوط اور گہری ہوگی. ہر نام کے تعلق سے، جو بھی نام اللہ کے قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، صحیح حدیثوں میں، ان ناموں سے تعلق رکھنے والی خاص عبودیت و بندگی ہے. ہم جو نام اللہ کا مان رہے ہیں کہ اللہ الرزاق ہے، تو اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ روزی کو حاصل کرنے اور مانگنے کی ساری عبودیت، سارے اعمال اللہ کے لیے خاص کیے ہیں. ایسے ہی جتنے نام ہیں اللہ کے، سب کی عبودیت کے کچھ خاص تقاضے ہیں. یہاں آج کے خطبے میں میں اللہ تعالیٰ کے نام السمیع سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی السمیع ہے، سننے والا. قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآنی دعائیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں اس نام کا تذکرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مراد اور حاجت کو مانگنے میں اس نام کا وسیلہ کثرت سے نظر آئے گا. ہاں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد کی جو دعا قرآن میں ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار، ہمارے پروردگار، ہماری دعا کو، ہمارے عمل کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو السمیع ہے، سننے والا ہے. ہماری دعاؤں کو، آوازوں کو تو سن سکتا ہے. علیم، ہماری حالتوں اور نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کس لیے، کس نیت کے ساتھ تیرے لیے یہ کام کیا ہے، لہذا تو ہماری حاجتوں کو سن لے. یہ السمیع کا، اللہ رب العالمین کا نام ہمارے لیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اتنا کافی ہے، اور ہماری ضرورت بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے. دو آیتیں میں نے پڑھی. لیسا کمثلہ شیء،
وہو السمیع البصیر۔ عربی پڑھنے اور طلبہ گرامی جانتے ہیں، طلبہ دین، علوم اسلامیہ کے پڑھنے والے، کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں قرآن کی یہ آیت اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اصول، ایک دستور کے تمام اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ثابت ہیں، ان کے بارے میں اس آیت کو دستور مانا جائے۔ اچھی طرح اگر آپ سمجھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا ٹکڑا اس آیت کا پہلا فقرہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلیت، مماثلت کی نفی کی گئی، مثل کے معنی بھی جیسا اور کاف کے معنی بھی جیسا، یہ ڈبل لفظ یا حرف لا کر اللہ رب العالمین نے بات میں تاکید پیدا کی کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کو لے لینے والوں نے، جہمیہ، معتزلہ اور ان کے ہم مشرب لوگوں نے اس حصے کو پکڑ کے اس کو اہمیت دے دی، بعد والے حصے کو چھوڑ دیا، دوسری آیتوں کو جو اس کے سامنے والی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ آیت کا ایک ٹکڑا لے کے گمراہ ہو۔ اور دنیا میں جتنے بدعتی آپ کو ملیں گے، گمراہ فرقے، غلط منہج اور غلط طریقے پہ چلنے والے، ان کی ایک بڑی غلطی آپ کو یہ نظر آئے گی کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا ایک پہلو لے لیا، دوسرے کو نظر انداز کر دیا، دوسرے کو لیا تو پہلے کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں، اللہ کی مشیت ہی کو جس نے لے لیا کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے کائنات میں ہوتا ہے، تو اس نے تقدیر کا، انسان کے اختیار کا انکار کر دیا، وہ جبریہ ہے۔ تقدیر کے کائنات میں اللہ کی تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے، معاف کیجئے، جو یہ مانتے ہیں وہ قدریہ ہیں، مطلب تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ انسان کو پورا اختیار حاصل ہے، تقدیر کوئی چیز ہی نہیں۔ دونوں گمراہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو مانتے ہیں، مان کر اس کو بندوں اور مخلوق سے تشبیہ اور تمثیل دیتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ دونوں کفر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کتابیں اٹھائیں گے تو سلف کی بہت ساری عبارتیں ملیں گی۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد، کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نام اور صفات بیان کیا اس کا انکار کرے وہ کافر، اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بندوں اور مخلوق سے تشبیہ دے وہ بھی کافر۔ دونوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے اور قرآن و حدیث میں جو صفات و اسماء بیان کیے گئے ان کو ماننا یہ تشبیہ نہیں ہے۔ تو پہلا حصہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، وہ کسی کے مثل نہیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، دونوں آیتوں کے دونوں ٹکڑے کو ملائے تو شارٹ میں ہم کہیں اختصار کے ساتھ کہ وہ سننے والا ہے ایسا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ دیکھنے والا ہے ایسا کہ اس کے جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ دونوں کو ملا کے معنی کیے، یعنی سننا، دیکھنا اس کی صفت ہے، السمیع البصیر اس کا نام ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں اس کے جیسا۔ اللہ رب العالمین، بعض اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثلیت کی ممانعت نفی کرنے کے بعد دو ایسے اسم صفاتی ناموں کا ذکر کیا جو عام طور سے دنیا کے سارے حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اور ہم بھی سنتے ہیں، ہاں، جتنے حیوانات ہیں تقریباً ہمارے معلومات کے مطابق، کوئی اگر استثناء ہوگا تو ہوگا، حیوانات تقریباً تمام آواز کو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اکثر و بیشتر، بلکہ تبھی حیوانات دیکھتے ہیں۔ تو حیوانات، انسان، جن دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن سارے حیوانات اللہ کی طرح نہیں، اللہ حیوانات کی طرح یا مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں۔ صفت مشترک ہے، لفظ مشترک ہے، دیکھنا سننا، لیکن ایک ایسا ہے۔ کیسے؟ اس کی تشریح کریں تو کئی خطبوں کا وقت کم پڑے گا کہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں، مخلوق ہم عقلی دلیلیں غور و فکر کر کے دیں۔ قرآن و حدیث میں جو دلیلیں ہیں صرف اگر اس پر آپ غور کریں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، کہ میں گھر کے ایک کنارے میں تھی،
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے شوہر کی شکایت لے کے. اس کا شان نزول ہے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت 28ویں پارے میں شروعات میں دیکھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو میں نے آیت پڑھی تھی دوسری، کہ اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث و تکرار کر رہی تھی. تجادلک فی زوجہا، جدال کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی آپ کے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے جناب میں اپنا شکوہ پیش کر رہی تھی. شان نزول واقعہ یہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کہتے ہیں، زہار زہر سے بنا ہے پیٹھ. وہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ ناراض ہو کے شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. میری ماں کی پیٹھ جیسے ہے میرے لیے ویسے تو ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ماں بیٹے کے لیے حرام ہے، تو اب تو بیوی کی بجائے ماں کی طرح ہو گئی تو مجھ پر حرام ہو گئی. اس کو وہ لوگ طلاق شمار کرتے تھے جاہلیت میں. اب ایک آدمی نے ایسا کہہ دیا تو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا، عہد جاہلیت میں جو تھا اس کو زہار کہا جاتا ہے. یہ شکایت کی اور ان آیتوں میں آگے اسی کے احکامات بیان کیے. کوئی اگر اپنی عورت سے زہار کرتا ہے اور پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو رجوع کرنے کے لیے ایک غلام کی آزادی، 2 مہینے کا مسلسل روزہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ قرآن کی ان آیتوں میں آگے کیا گیا ہے. اب وہ عورت اپنا یہ شکوہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آئی. ام المومنین حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے کنارے میں تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی ہے، سوال جواب اور بحث و تکرار کر رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. ہاں، گنگناہٹ سنائی دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز، بات جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے جناب میں شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات چیت، سوال جواب، محاورہ، مکالمہ، تم دونوں کے مکالمے کو سن رہا تھا. دیکھیے آیت کے شروع میں سمع، یہ فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس. یسمع یہ مضارع کہلاتا ہے عربی میں، جو حاضر اور مستقبل کے معنی کو دیتا ہے. اس ایک ہی آیت میں سمع بھی ہے، یسمع بھی ہے، اور پھر آگے السمیع بھی ہے. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سمیع بھی ہے، یسمع بھی ہے، سمیع بھی ہے. کہا اللہ کی صفت سماع سے متعلق یہ آیت سب سے واضح صراحت پر مبنی ہے. ماضی بھی، مضارع بھی، اور اس میں فعیل کے وزن پہ بمانے سامع. کچھ لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ سمیع بمانا مسمع ہے، سنانے والا، لیکن یہ انتہائی غلط تعبیر ہے. سمیع کا معنی ہو سکتا ہے مسمع، لیکن جب قرآن میں خود سمع یسمع اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے بلکہ سناتا ہے، بالکل غلط تشریح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ سمع کی صفت ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں قریب میں گھر کے ایک حصے میں موجود ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے اس کی آواز سن لی. عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت یاد کیجئے جو مرفوعاً بھی حضرت بعض کتابوں میں ہے کہ یہ دنیا سے ہم کو جو آسمان نظر آئے وہ 500 سال کے فاصلے پر، پھر ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر ہے. 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے پانی جس پر عرش ہے وہ پانی 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور عرش اس پانی کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آسمان اتنی فاصلے پر ہے اور تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے. بعض علماء نے وضاحت کی کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہے، جو اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے. السمیع کا معنی کہا، یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ الحمدللہ الذی یحیط، کیا ہے، الحمدللہ الذی تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے
جس کی سمع نے، سماعت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات. اس ایک جملے کو غور کیجیے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے. اللہ کی سماعت، سننے کی قوت اور صلاحیت کا، صفت کا، خوبی کا اندازہ لگائیے کہ دنیا میں، کائنات میں جتنی آوازیں ہیں سب کو سنتا ہے. یہاں ابو القاسم الاصبہانی کی ایک عبارت میں نے نوٹ کی، بڑی پیاری. ان کو قوام السنہ کہا جاتا ہے. ان کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ عقیدے میں بہت شاندار کتاب مانی جاتی ہے. کہا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے السمیع. سمیع، اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا. تو معنی کیا کیا کہ وہ سمیع ہے، مخلوق کی تمام مخلوقات کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کے الفاظ کو سنتا ہے. ان کا تفرقہم واجتماعہم، یہ ان کی عبارت میں ہے، اچھی طرح سمجھیں کہ الگ الگ بھی جو دعا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو بھی سنتا ہے رب العالمین، دعاؤں کو، باتوں کو. اور اگر اکٹھا کرے تب بھی سنتا ہے. تو تفرق ہو یا اجتماع ہو، سب کو سنتا ہے. غور کیجئے، تفرق اور اجتماع. اس کی تشریح کے لیے صحیح مسلم کی وہ حدیث قدسی دماغ میں لائیے. امام احمد بن حنبل جس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل شام کی سب سے شاندار حدیث ہے، یا عبادی یا عبادی کر کے جو لمبی حدیث ہے، اس کا آخری جملہ، اس حدیث کا تقریباً آخری حصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد، کہ تم میں کا پہلا انسان اور آخری انسان، سارے انسان اور سارے جنات، غور کیجیے، پہلا انسان آدم علیہ السلام، آخری انسان جس پر قیامت واقع ہوگی سب سے آخر، اس کے بیچ کے جتنے انسان ہیں، سارے انسان، سارے جنات، اول آخر انسان جنات، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں سب اکٹھا ہو جائیں. سارے انسان، سارے جنات، اول و آخر ایک انسان، ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں. فسألونی، اور پھر مجھ سے سوال کریں اللہ سے. فسألونی، مجھ سے مانگے. ہم سب کہیں یا پورے انسان جنات کہیں مجھے اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. فآتیت کل انسان مسألتہ. اب ظاہر سی بات ہے یہاں سننے کا ذکر ہے، لیکن مجھ سے مانگے اور میں ہر انسان کو، جن ہو یا انسان، ہر ایک کو اس کا سوال پورا کرتا جاؤں. اس کا مطلب سب کی سن رہا ہے تبھی تو دیتا جائے گا. ہاں، لا ينقص ذلك مما عندي الا كما يغمس المخيط في البحر. تو میں سب کو دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں آخری جملہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے پوری کائنات کے انسان اور جنات بیک وقت کہیں. شیخ کہہ رہے ہیں ابو الاصبہانی، سب کی اللہ سنے گا. اب اس میں کیسے؟ مع اختلاف السنتہم و لغاتہم، سب کی زبان اور لہجہ الگ الگ ہے، بول چال، زبان سب کی الگ ہے، سب کی سنے گا رب العالمین. اتنا ہی نہیں، آگے اور بھی کہ سنتا کیسے ہے؟ یعلم ما فی قلب القائل قبل ان یقول. اور جو کہنے والا، دعا مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کے کہنے سے پہلے اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعلم ما فی قلب القائل، کہنے والے کے دل میں کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے. قبل ان یقول، اس کے کہنے سے پہلے. ہاں، ویعجز القائل عن التعبیر عن مرادہ. اور اگر کوئی کہنے والا، دعا مانگنے والا اللہ کے جناب میں جو اپنی عرض پیش کر رہا ہے، وہ کہنے والا اگر اپنی مراد، اپنا مقصد اللہ کو پیش نہیں کر پا رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، مانگنا چاہتا ہے کچھ اور مانگ نہیں پا رہا ہے، گونگا ہے یا بولتا ہے بول نہیں پا رہا ہے، فَيَعْلَمُ اللَّهُ، لیکن اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے. فَيُعْطِيهِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، تو اس کے دل میں جو ہے رب العالمین اسے وہ عطا کرتا ہے. اور ایک بات اور، وَالْمَخْلُوقُ يَزُولُ عَنْهُ السَّمْعُ، اور مخلوق ایسے ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں تو ہماری سماعت زائل ہوتی ہے، ہماری سماعت زائل ہو جائے گی. کان ہے کل ختم ہو جائے گا. سنتے ہیں بہت کم سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، اس سننے میں بھی فرق ہے. ایک آدمی جتنی توجہ سے سن رہا ہے دوسرا نہیں سن رہا، کہیں اور سوچ رہا ہے کچھ. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگرچہ موجود ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور ہے. یہ سننے کا فرق یہ ہوا. پھر کچھ سنا کچھ نہیں سنا، یہ فرق ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے
کچھ بہراپن ہوتا ہے، یہ فرق ہوا، کوئی سو گیا، یہ فرق ہوا. اب میں اکیلا بول رہا ہوں تو سن رہا ہے، 2 لوگ بولنے لگے تو نہیں سن پائے گا، الجھن ہوگی. 3-4 لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ بولنے لگے تو کیا سن پائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ یہی وہ بھی سن لیجئے جو ہمارے یہاں لوگ دلیل دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر امام مقتدی سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ ایک آدمی کو اگر جماعت لے جائے تو ایک آدمی کو نمائندہ بناتے ہیں، سب کے سنتے ہیں. وہ ایک ٹیبل مناظرہ بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آئے، فاتحہ خلف الامام کے بارے میں پوچھا تو کہا سب بولو گے تو میں سن پاؤں گا کیا؟ کہا نہیں، کافی کوئی ایک بات کرے. کہا ہاں. تو کہا ایسے ہی جب اللہ کے سامنے تم جماعت سے جا رہے ہو تو ایک بولے گا، سب کی کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ مخلوق کو اللہ پر یا اللہ کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہیں. اگر سورہ فاتحہ امام کے ساتھ مقتدی پڑھ لینے سے اللہ رب العالمین کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے تو ایسا اللہ سمیع کہاں ہوا؟ یہ اس کی سننے کی صفات ہے. اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کا یہ معاملہ یہ دلیل دے رہے ہو کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا دوسرے اذکار نہ کریں، تشہد میں جو دعائیں اذکار ہیں وہ نہ پڑھیں کیونکہ امام تو پڑھ رہا ہے. یہ دلیل انتہائی لیچر، کمزور اور اللہ رب العالمین کی شان میں کہتا ہوں کہ گستاخی ہے اگر یہ کوئی مثال دیتا ہے. اللہ رب العالمین شیخ کہہ رہے ہیں اور قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ پوری کائنات کے لوگ اگر آواز نکالیں، بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے. کوئی چھپا کر کہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں کوئی شخص اگر اپنی بات کو چھپاتا ہے، آہستہ آہستہ دل میں کہتا ہے یا جہرن کہتا ہے، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز کبھی بھی مخفی نہیں ہوتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا. جب ہم بلندی پہ جاتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے. یہ دیکھیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ پہاڑی کے اونچائی پہ چلے تو اللہ اکبر کہیں، نشیب کی طرف آئیں تو سبحان اللہ کہیں. تو ہم تیز سے اللہ اکبر کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے ساتھ نرمی کرو، ارفقوا علی انفسکم، نرمی اور تحمل سے کام لو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا. تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بحری ہو یا غائب ہو. اللہ بحرا نہیں ہے، غائب بھی نہیں ہے. ولکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا. لیکن تم جسے پکار رہے ہو نا وہ سمیع ہے، سننے والا، بصیر ہے، دیکھنے والا، قریب ہے، تم سے نزدیک ہے، ذات سے نہیں، علم سے، قدرت سے، تمہاری شہ رگ کی سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے احساسات سے بھی واقف ہے. یہاں شیخ عبدالرزاق نے السمیع کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اثرات کا ایک ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے راز کو اور سرگوشیوں کو اگر ہم دھیرے دھیرے سرگوشی کریں نا اس کو بھی جانتا ہے. قرآن میں ہے کہ اگر 2 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہے، 4 لوگ کرتے ہیں تو 5واں اللہ ہے. اللہ نے فرمایا ہم یحسبون اللہ نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو جو دل میں چھپا کے رکھا ہے، راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، اتنا ہی نہیں کہ ہم سن رہے ہیں بلکہ ہمارے رسول یعنی فرشتے، لکھنے والے کاتبین اعمال، وہ ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں. صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ 2 قریشی اور ایک ثقفی یا 2 ثقفی اور ایک قریشی ایک جگہ اکٹھا تھے. بڑے گوشت پوشت والے تھے لیکن عقل کے کورے تھے، بے وقوف لوگ تھے، دل ان کا کم فہم تھا. تو انہوں نے ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ سنتا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اگر ہم تیز سے بات کرتے ہیں جہرن تو اللہ سنتا ہے، اور اگر سرگوشی کرتے ہیں تو نہیں سنتا. اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم تیز سے کہیں یا مخفی کر کے، اللہ سب سنتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. اور جو تم اس بات کو چھپاتے تھے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری چمڑیاں، لیکن تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارے بہت سے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں. اس مبارک سیاق کے بعد شیخ نے ذکر کیا کہ
کہ اس سے ہم کو ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، ہم کچھ چیزیں اللہ سے چھپا سکتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی رہتی ہے، تو یہ اس کو گناہ میں بڑھاوا دینے والی چیز ہے۔ ایسا آدمی گناہ کرنے میں جری ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو یہ جانتا ہے، مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہماری ہر بات کو جان رہا ہے، ہم کہیں بھی وہ سنتا ہے، یہ چیز اس کو گناہ سے روکتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی پردے میں ہو۔ غیبت، چغلی، برائی بیان کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اپنی زبان کا غلط استعمال سے، غلط کلام نکالنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ فصلت میں کیا، وَذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان ہے، بدگمانی، غلط فہمی ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے تعلق سے پال رکھی ہے، گمان کر رکھا ہے۔ ارداکم، تم کو جس نے پیچھے ڈال دیا، برائی میں مبتلا کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر وہ اسی پر ڈٹے رہے تو ان کا جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو سنتا نہیں ہے، ہم چھپا کے کر سکتے ہیں، اس سے ان کے کردار میں منفی اثر پڑتا ہے، ان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور وہ گناہوں میں پڑ گئے۔ اب یہاں میں وقت کم ہے اس لیے کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا جو اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے کہ سنتا ہے اللہ، یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سمع یتعلق بالمسموعات، ایک اللہ کو ہم سمیع کہتے ہیں، سننے والا، تو ایک یہ کہ آوازوں کو صرف سننا، وہ چیز جو مسموعات سے تعلق رکھتی ہے، جس کا معنی ہے ادراک الصوت، آواز کو جان لینا، اس کا ادراک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ اور دوسرا، یہ ہم نے پڑھا بار بار کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے سمع کا، بمعنی استجابہ، قبول کرنا، دعا کو سن کر اس کو قبول کرنا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آواز کو یا دعا کو سنتا نہیں ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس میں ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے۔ سننے والا کا مطلب یہاں صرف آواز نہیں، بلکہ سن کر اس کو قبول کرنے والا۔ اور جو آواز کے سننے والا معنی ہے وہ کئی قسموں کی سماعت ہوتی ہے، صرف سننا یا آواز کا جان لینا یہ نہیں، بلکہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب صرف سننا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دھمکی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ یہ دھمکی ہے، سن رہے ہیں۔ چھپ چھپا کے اگر تم گناہ کر رہے ہو، کوئی سازشی بات رچ رہے ہو، تو اللہ کے یہاں بچ نہیں پاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، تو یہاں اللہ نے سن لیا، مطلب اللہ کو یہ معلوم ہوا نہیں، دھمکی دے رہا ہے کہ تمہاری یہ گستاخی جو تم کر رہے ہو، ہاں، تم یہ جو جرأت مندی سے اللہ رب العالمین کی شان میں اہانت والی بات کہہ رہے ہو، اللہ اسے سن رہا ہے، اور سن رہا ہے تو اس کی پکڑ کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے سننے کا کہ تائید، میں سن رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو دعوت دو، ایسے ایسے احکامات دیے سورہ طٰہٰ میں۔ تو ان کو جب انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ میں نے ان سے ایک جرم کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ ان کے پاس، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا ایک معنی یہاں واضح ہو رہا ہے، خود قرآن بتا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے صوفی لوگ وحدت الوجودی، حلولی، اشعری، ماتریدی جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے ذات کے ساتھ، اس کا رد ہو رہا ہے قرآن سے۔ اللہ کیسے ساتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے؟ قرآن کہہ رہا ہے اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ہوں؟ اسمع و ارا، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تمہاری آواز سن رہا ہوں، تمہارے مخالفین کی آواز، اور تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر کہ تمہاری جگہ، تمہارے مقام، تمہارے حالات کو جانتا ہوں، تمہاری آواز، کیفیت اور تمہاری طلب کو سنتا ہوں،
لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تائید کر رہا ہوں۔ یہاں صرف سننا مراد نہیں ہے کہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کبھی سننے کا معنی احاطے کا مفہوم رکھتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان جو ہم نے پڑھا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اب یہ جو سننا ہے، اللہ کی یہ جو خصوصیت اور یہ صفت کی ہم کی کشادگی اور وسعت کو جانیں، یہاں یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی صفت کی کشادگی میں اس کی عظمت معلوم ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی توحید ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ جیسا سننے والا ہے، کائنات کی کوئی اور ہستی اس طرح سننے والی نہیں ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے شرک کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اپنے باپ سے انہوں نے جو دعوت دی تھی اس کا کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اپنے باپ سے اذ قَالَ لِأَبِيهِ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ اس کی عبادت کیسے اور کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ پہ کوئی کام آ سکتا ہے۔ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں، شاید موقع نہ ملے، جہمیہ معتزلہ یہ نام بار بار آتا ہے، آپ سوچیں گے یہ ہے نہیں، ان کے اثرات آج کے کچھ فرقوں میں ہیں۔ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے سننے کے نام سمیع نام کو اور سننے والی صفت دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، نام مانتے ہیں لیکن سننے والا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے۔ سمیع کا معنی کیا ہے پھر؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مسموعات کا علم ہے۔ اشاعرہ، جن کو اشعری کی جمع، ہمارے ہندوستان کے حنفی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اشعری ماتوریدی کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری کے مسلک پر، ماتوریدیہ کے مسلک پر، اور ابو الحسن اشعری خود توبہ کر کے اہل سنت کے طریقے پہ آ گئے تھے۔ تو یہ اشاعرہ اللہ کی صفت سمع، سننے کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی تشریح عجیب و غریب کرتے ہیں، الگ الگ ان کے کئی گروہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسموعات کا ادراک کرتا ہے، یہ اس کا معنی یعنی علم رکھتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے سننے کا، مسموعات اور مسموعات اور مبصرات کا ادراک رکھنا یہی سمیع اور بصیر ہے۔ کچھ لوگ اور اس کی تشریح کرتے ہیں، یعنی امام غزالی وغیرہ کہتے ہیں، یہ اشعری تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف لوٹتا ہے، سننا اور دیکھنا علم کی طرف۔ اور باقلانی وغیرہ جو معتزلہ میں وہ یہ کہتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، کہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے ناموں میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور ہمارے ارد گرد اس طرح کی تشریحات پائی جاتی ہے، یہ نام نہیں لیتے، الگ بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا دراصل علیم کی ایک زائد صفت ہے، علیم کا ہی حصہ ہے۔ مقصود کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا مطلب جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جن چیزوں کو سنا جاتا ہے، ان کا علم رکھتا ہے۔ علماء نے اس کا بہت بھرپور رد کیا۔ شیخ خلیل حراس نے کہا شرح العقیدہ الواسطیہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ ایک آدمی اندھا ہے، ایک آدمی بہرا ہے، بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سننے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بہرا ہونے کے باوجود سننے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اندھا ہونے کے باوجود جن چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ آسمان کو مانتا ہے نا اندھا بھی، آسمان کو دیکھا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مان رہا ہے، یعنی علم ہے، رویت نہیں ہے۔ اب آپ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر سمیع نہیں ہے، علم رکھتا ہے، تو ایسا تو اندھا اور بہرا بھی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہو یا بے عزتی کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ میں نے بہت ہلکا سا ذکر کیا، یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، یہ قرآن کی 5-6 آیتیں ہیں، سب کو میں پیش نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضرت ابراہیم رد کر رہے ہیں کہ اے ابا آپ اس کی عبادت کیسے کرتے ہو جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھتا نہیں سنتا نہیں اس کی عبادت، مطلب عبادت اس کی ہونی چاہیے نا جو سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سننے کی اور دیکھنے کی صفت اور خوبی سے محروم ہو نہ ہو اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بت سنتے نہیں دیکھتے نہیں، ان کو اس لیے مت پوچھو کہ وہ سنتے نہیں، اور پھر اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کی ذات کی طرف جو
وہ بھی مشرکین کہہ سکتے تھے کہ تم جس اللہ کی طرف بلا رہے وہ بھی تو سنتا نہیں دیکھتا نہیں. نہ سننے والے دلیل دے کر اسی کی طرف بلائیں گے جو سننے والا نہیں ہے. کتنی غیر عقلی بات ہوگی. تو کہا کہ حضرت ابراہیم نے یہ جو کہا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا وہ تمہارے ہی طرح اللہ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ ہوں, حضرت عزیر ہوں علیہ السلام, دیوی دیوتا ہوں جو ہندو مانتے ہیں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اولیاء اور صالحین ہوں, سب اللہ کے بندے ہیں. اب یہ بات کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ کہیں کہ دیکھو گستاخی کر رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم, لہذا ان کو پکارو, دعا مانگو, وہ تمہاری دعا کو قبول کریں. سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو کہ یہ تمہاری دعا کو سنتے نہیں ہیں, وَإِن يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ کیا ہے, اگر سن بھی لے بفرض محال تو قیامت تک تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے. ایک جگہ نہیں, قرآن کی کئی آیتوں میں یہ مضمون آپ کو ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے تو دعائیں اس سے کی جائے. اب اللہ کی طرح کوئی بھی سمیع نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفلوں میں آتے ہیں, کہیں بھی ہم پکارے سنتے ہیں, ہاں شیعہ یہ کہیں کہ 12 امام حضرت علی ایسے ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں, کوئی یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سب کچھ سنتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مخلوق کو صفت سمع میں سمیع ہونے میں وہ ایک جیسا مان رہا ہے. شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے. شرک اکبر پر مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا, کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ میں نہیں, قرآن کہتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا یہ نام اگر سمیع بھی آئے کہ ایک آدمی اچھے ڈھنگ سے سمجھ لے تو اللہ کے ساتھ کسی پیر کو, کسی ولی کو, کسی نبی کو, کسی فرشتے کو شریک نہیں ٹھہرائے. اب اس کا تقاضا اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر حالت کو جانتا ہے, سنتا ہے. یہاں مثالیں دی ہیں, میں نے کہا کہ قرآن کی کئی آیتیں اور کئی حدیثیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت عائشہ نے پوچھا, وہ بخاری کی روایت طائف کا واقعہ, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو احد سے زیادہ کہیں تکلیف ہوئی, تو کہا ہاں, جب میں نے طائف میں ابن عبد العلیل کے بیٹوں کے پاس پیش کیا تو میرا انکار کیا, اور پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بیان کی. 2 صفیں لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا, لہو لہان کر دیا. آپ تفصیل جانتے ہیں. اس کے بعد جب آپ باہر نکلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اور حضرت جبرائیل کے جو جملے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک لک, کہ تمہاری قوم نے تم سے جو جواب دیا, جو بات کہی, اللہ نے اسے سن لیا. وما ردوا علیک, اور جو تمہارے ساتھ رد عمل کیا, جو پلٹا وہ بھی جانا. اور اللہ نے ملک الجبال کو, پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے. آپ کہیں تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے. اللہ نے تمہاری قوم نے جو تم سے جواب دیا, تم کو کہا, اس کو سن لیا ہے. اس لیے ایک دعوت دینے والا, سچائی کا ساتھ دینے والا, نیکی پر عمل کرنے والا کبھی مایوس نہ ہو. اللہ کی سمع کی صفت اگر ہم مانتے ہیں تو اسی کو پکارا جائے. مانتے ہیں تو یہ یقین رکھا جائے کہ ہماری ایک ایک حرکت کو, وہ جو ایک آواز کو سن رہا ہے, ہمارے دل کی دھڑکنوں اور جذبات کو بھی جانتا ہے. اسی لیے یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم سمیع مانتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا ہونا چاہیے. بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت اور زیادہ ہو جانے کی وجہ سے. سب سے پہلے کہ اگر ہم اللہ کو سمیع مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے نتیجے میں ہمارے اندر ایمانی حیا, شرم, قوت حیا مضبوط ہوگی, اور کمال مراقبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. یعنی جو مراقبہ کہتے ہیں نا, صوفی لوگوں نے جو ایجاد کیا کہ تم اس طرح جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ نہیں تو کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو انہوں نے بدعت میں ڈھالا. جو قرآن حدیث میں تھا کہ تصور کرو شیخ کو سامنے بٹھا کے پہلے اس کو دیکھو, پھر غائب کر کے تصور کرو, پھر اللہ کو تصور کرو. نماز پڑھو, پہلے شیخ کو تصور سامنے بٹھا کے پھر شیخ کو ہٹا کے. یہ شرک, تصور شیخ والی بات جو ہے, پریکٹس, اس کو سامنے کر کے کہ یہ میرا اللہ ہے, میں اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں, پریکٹس کرنے کے لیے. کچھ دن کے بعد اس کو ہٹا کے اس کو غیر موجود میں موجود سمجھے, پھر اس کو تصور کے بجائے اللہ کا تصور کریں. یہ مراقبہ
جو قرآن حدیث میں اللہ کے لیے تھا، اور مراقبہ بمانا یہ کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ نگراں ہے، رقیب ہے. تو جب ہم کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سمیع ہے تو بندہ یہ یقین رکھے گا کہ اللہ رب العالمین جب ہماری ایک ایک آواز کو سن رہا ہے، ایک ایک بات کو جان رہا ہے، اور یہ پختہ یقین ہوگا، ہم لوگوں کی طرح کچا ایمان نہیں، صحابہ کی طرح، تو بندے کے اندر کیا آئے گا کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی آواز اور بات کو اللہ کی مشیت اور اس کے احکامات کے تابع کرے گا. زبان سے گندی اور جھوٹی بات نکالنے سے ڈرے گا، شرمائے گا رب العالمین سے وہ بات کہنے کا کے وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناپسندیدہ، اس کے حکم کے خلاف کوئی بات کہنا چاہے گا. بندہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ذکر و اذکار کروں، اچھی بات کہوں، قرآن کی تلاوت کروں، بولوں تو سچ بولوں، کسی کی غیبت چغلی نہ کروں، فتنہ اور فساد پھیلانے والی بات نہ کروں، اس لیے کہ میرا رب میری ایک ایک آواز کو سن رہا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. لہٰذا بندہ جب یہ چیز جانے گا تو اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے ڈر کر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا. یہ حیا انسان کو ایسے ہر کلمے سے روکے گی جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور یہ دیکھے گا کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے یا برائی کا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اپنی نگاہ کو کسی چیز کی طرف، اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھتا نہیں، اور نہ زبان سے کوئی چیز بولتا ہوں، اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہوں، نہ ہی اپنے پیروں کو آگے بڑھاتا ہوں، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں، برائی ہے تو میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. علامہ ابن رجب نے اس کو نقل کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے. ہاں، اس معنی کو بیان کرنے والی قرآن کی آیت ایک شیخ نے نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکامات بیان کیے تو کہا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ. جو شخص وصیت کو سننے کے بعد، ایک آدمی نے وصیت کی مجھ سے کہ میرے بعد ایسا ایسا کرنا، اب اس کا انتقال ہو گیا، ہاں، اب سننے کے بعد میں نے وصیت کو اگر بدلا تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو وصیت کو چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یہاں جو میرے سامنے کاغذ ہے اس میں شیخ نے تشریح کی، سننے والا ہے یعنی وصیت کرنے والا جو وصیت کر رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے، جاننے والا ہے، بدلنے والا جو بدل رہا ہے اس کے کام کو اللہ جان رہا ہے. اور جب حقیقی وصیت کو اللہ سن رہا ہے، تمہارے بدلنے کو جان رہا ہے، تو اس پر چھوڑے گا نہیں. لہذا یہ چیز انسان کو اس بات کے، اس آیت میں حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مضمون سے اس کا تعلق ہے کہ تم وصیت کو بدل رہے ہو تو سوچ لو اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، اس سے ساری چیزیں جان رکھی ہے. دوسری چیز، اللہ کو اگر ہم سمیع، یہ میں نے اختصار کیا، آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کو سمیع مانتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید پیدا ہوگی، ہاں، کہ اللہ رب العالمین نے متنبع کیا ہے کہ جو شخص اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کے احکام پر چلے گا، تو اللہ اس کی آواز کو، دعا کو سننے والا ہے. اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب اللہ ہماری نیکیوں کو، اچھی باتوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب دے گا. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں، ایک استاد اپنے طلبہ سے کہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہا ہو میں دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے بچے کو شاباشی ملے گی اور برے کو سزا ملے گی. تو ایسے ہی جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے کاموں کو جان رہا ہے، تو اس میں یہ دھمکی اور یہ ترغیب ہوتی ہے کہ جب اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، تو تمہارے اچھے کاموں پر تم کو اچھا بدلہ دے گا. اس سے بندے کے اندر نیکی کی امید اور رجا پیدا ہوگی. یہاں انہوں نے مثال دی قرآن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دینے کے ساتھ کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہو اور اپنی نیت کو صحیح رکھے ہو تو یہ یقین رکھو کہ تم کو اس کا بدلہ ملے گا. اس تیسری چیز، ایک چیز، اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع مانتا ہے تو اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے گا، دل کو اسی کے سامنے توڑے گا. حاجتوں اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو، رب العالمین کے جناب میں پیش کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی سے بڑی چیز آپ مانگے تو یہ اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. مانگو تو اللہ سے مانگو. قرآن نے کہا، حدیث میں کہا گیا اللہ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے.
تو اللہ سے اونچی چیز مانگنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں توحید کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، انبیاء کرام کو اولاد چاہیے، حضرت زکریا حضرت ابراہیم کو اولاد مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، اللہ سے کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، دوسری نعمتیں ملی، شکر ادا کیا، ہاں، اور رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، اور پروردگار مجھے بخش دے اور ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو روا نہیں۔ انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو سننے والا، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، محمد رسول اللہ مانگ رہے ہیں، کتنی کھلی کھلی دلیل ہے توحید کی۔ پھر بھی کوئی پیر بابا قبر بزرگوں سے دعا مانگتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ مشرک سے بڑا احمق انسان، بے وقوف آدمی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا خالق و مالک کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، آپ کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں، میں دوسرے سے بولوں گا، وسیلہ لگاؤں گا، تو یہ اللہ کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ ادعونی استجب، مجھ کو پکارو، میں سن رہا ہوں نا، میں جواب دوں گا، قبول کروں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مانگنا ہے، جب سننے والا وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، تو اسی کے سامنے حاجتیں پیش کی جائے، مانگا جائے۔ آج مسلمانوں کے، آپ کے، ہم کو گھر سے کتنی بھی ضرورت ہے، میرے بھائیو یہ بات خاص طور سے دھیان رکھیے، ہر حال میں ہم کتنے بھی مجبور لاچار ہو جائیں، کتنا بھی ہم کو بے بس کر دیا جائے، کوٹریوں میں بند کر دیا جائے، ہاتھ پیر باندھ دیا جائے، ہاں، ہمارے دل، ہمارے ایمان، اللہ سے ہمارے تعلق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، ہاں، میری جنت میرے ساتھ ہے، مجھے قید کرتے ہیں قید خانے میں تو میری خلوت ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں تو یہ میری سیاحت ہے، اگر مجھ پر ظلم زیادتی کرتے ہیں تو یہ میری عبادت اور مظلومیت ہے، ہر حال میں اگر مجھے قتل کرتے ہیں تو میری شہادت ہے، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں رہوں۔ ایسے ہی ایک بندہ مومن آپ اور ہم کتنے بھی مجبور ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، کوئی بڑی سے بڑی حکومت آ جائے ہمارے خلاف، سازش رچے، فوج ہو، حکومت ہو، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، وہ کتنا بھی بند کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلمات، تاریکیوں میں اللہ نے ان کی سنی، وہی سننے والا ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں آئے گی تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اپنی حاجتیں کسی اور کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ یہ سمیع اگر ہم مانتے ہیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا اللہ سے کی جائے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں پیر کو، حضرت علی کو یا فلاں المدد پکارتا ہے غیر اللہ کو، وہ اللہ کو السمیع نہیں مان رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا نہیں۔ جہاں ان کو پکار رہا ہے جو سن نہیں سکتے، وہیں جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہاں انہوں نے اس کی ایک مثال بھی دی، ہاں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن 2-4 منٹ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہا ہے، پوچھا یہ پھل کہاں سے، ابھی تو بازار میں بھی نہیں ہے، انا لک ھذا، تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ تو جب حضرت زکریا نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، اولاد نہیں تھی، نبی ہیں اولاد نہیں، آج پیروں فقیروں سے لوگ اولاد مانگتے ہیں، نبی کے پاس طاقت ہوتی تو اپنی اولاد نہیں مانگ لیتے، لے لیتے، وہ خود دعا کر رہے ہیں، کوئی پیر ولی، کوئی دنیا کے سارے اولیاء مل کر کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی صاف دلیل ہے توحید کی، کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ یہ حضرت زکریا نبی ہیں، کہا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار، انہوں نے دعا کی، وہاں زکریا نے دعا کی، کیا بھی کہ پروردگار تو مجھے ذریت طیب یعنی نیک اولاد عطا فرما، صرف اولاد نہیں مانگی، ذریت نہیں مانگی، طیب نیک اولاد۔ کہا آگے انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ دعا کو اب اس کی جو تشریح کی ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ پوری تشریح نہ، بڑی شاندار ہے، کاش کے وقت ہوتا ہے۔ شارٹ میں آپ دماغ میں رکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں، وہ اللہ کو پکار کے اولاد مانگ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تو دعا کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا۔
مطلب قبول بھی تو کر سکتا ہے، اولاد دینا بھی تیری ہی طاقت ہے، اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا بھی تو ہی سن سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جائیں۔ آپ کو ہم کو جو بھی ضرورت ہے، کوئی مخلوق، کوئی اللہ کا بندہ کتنا بڑا پیر ولی ہو، اگر اللہ نہیں چاہتا، اگر اللہ نے کسی کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، تو دنیا کے کائنات کے سارے موجود فرشتے، سارے اولیاء، سارے انبیاء مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتے۔ یہ جب تک ہم نہیں مانیں گے اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان توحید نہیں ہوگی صحیح۔ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو تماچا مار سکتا ہوں، اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا، ماروں گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ چھوٹ دے گا، اسی کو ہم توفیق کہہ لیں۔ تو یہ کوئی کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نہ چاہے تو طاقت رکھ کے بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے کتنے منصوبے فیل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے بچا لیا ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا کے اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، اور سورہ مریم میں آپ شروع میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے حصی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جو ہے وہ جو ہے کمزور ہو چکی تھیں، ہاں، اور پھر اتنا ہی نہیں، بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، عمر دراز ہو چکی ہے۔ اس کا ذکر حضرت زکریا نے کیا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت زکریا نے چپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، سوال کیا، اور یہ یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ وہ ان کی ندا کو سن رہا ہے، ان کی دعا کا جواب دے سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے۔ چنانچہ بشارت آئی، فنادت الملائکہ، فرشتوں نے ان کو پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنی حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی جانب سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتوں کی طرف سے جو ہے بشارت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا۔ ہاں، یہاں اس وقفے میں ہم کو غور کرنے والا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت، تکلیف، ضرورت، حاجت، مشکل پیش آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کے جناب میں رکھنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ولا بد ہونا، کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک تنبیہ ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے ناقص ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں جو ہے کوتاہی کے شکار ہیں، ایمان ان کا صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ اللہ کی بجائے بزرگوں کو، پیروں کو، قبر والوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو اور دوسری مخلوقات کو پکارتے ہیں۔ ایسا کرنے والے جہاں ان لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیویں تو تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، نہیں ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے ہماری عبادت کی ہی نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبیر ذات اللہ کے اس طرح آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ حقیقی باتیں۔ اب آپ کے پیر صاحب اور اصحاب جبہ و دستار، دکان چلانے والے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ پیروں سے مانگو، اولیاء سے مانگو، اللہ والوں اور والیوں سے مانگ لو، دے دیں گے۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، سن لے تو دے نہیں سکتے۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سننے والا وہ ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ خصوصیت اور یہ اہمیت، یہ چیز کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ سمیع مانتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جو ہے پناہ اور استعاذہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تم کو کوئی وسوسہ میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے، اور تم پناہ مانگتے ہو تو اللہ سنتا ہے۔ شیطان کا شر بہت عظیم ہے، دنیا کے سارے شرور، فتن شیطان سے جو ہے، شیطان اس کی جڑ ہے۔ اس شر سے بچنے کا سب سے مضبوط ہتھیار یہ دعا ہی ہے، اللہ کی پناہ میں ہی آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اسپیشل ایک سورہ، 3 اللہ کے ناموں کے واسطے سے وسواس الخناس کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اور یہ بتایا کہ شیطان کے شر سے آپ کو صرف اور صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع ماننے اور اس کے کچھ تقاضوں کا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سمیع ہے، سامع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اذن، کان، یہ لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا۔
لہٰذا اہل سنت والجماعت کے محقق علماء کرام کہتے ہیں کہ کان کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا تو نہیں بولنا چاہیے۔ سمع کا لفظ ہے، اللہ کے لیے سمع ہے جس سے وہ سنتا ہے، بصر ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان نہیں ہے۔ عین کا لفظ ہے آنکھ کا، وہ ہم تو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، یعنی قرآن، یہ وہ اہل سنت نہیں جو ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ بعد میں بدعتیوں نے اپنے آپ کو اہل سنت بولنا شروع کر دیا۔ جو بدعت والے ہیں وہ سنت والے کیسے ہوئے؟ سنت کو چھوڑتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اہل بدعت ہے، اور اسی لیے ان سے الگ کرنے کے لیے بعد میں سلفی کا لفظ بھی بولا گیا، اور سلفی کا لفظ اللہ کے رسول کی حدیث میں لفظ سلف کا استعمال ہوا ہے، اس کی اپنی تشریح کسی وقت بیان کریں گے۔ صحابہ تابعین کے یہاں بھی استعمال ہوتا تھا، اور ائمہ بھی اپنے آپ کو یا بہت سارے علماء کو سلفی کہتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو سلف کا یہ طریقہ ہے، قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو نہیں آیا اس سے اجتناب کیا جائے، اور اگر معنی صحیح ہے تو ہم نہ اس کا استعمال کریں نہ اس کا رد کریں۔ یہ ایک اصول ہے، اور اس کی تفصیلات اپنے مقام پر بیان کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح کی اور بھی باتیں کہتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ نہیں بولنا چاہیے، بیٹھا کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے اللہ کے لیے، لہٰذا التزام کرنا چاہیے کہ جو لفظ اور معنی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اسی کو استعمال کریں، اور اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج ہم نے ایک نام کو جانا، وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ، کہ اللہ کا نام ہے سمیع اور اس کی صفت ہے سننا، کائنات کی ہر آواز کو سنتا ہے۔ آپ دل سے اخلاص سے اللہ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ مسلمانوں کے مسائل کے، ہمارے گھر سے لے کے آخرت، دنیا سے لے کے آخرت تک مسائل کے حل کا مرجع صرف اللہ ہی ہے۔ مصیبتوں میں بچانے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، جہنم سے بچانے والا، عذاب قبر عذاب آخرت سے بچانے والا اللہ ہے۔ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی دوسرا نہیں، اگر اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا ہم ان سب چیزوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، سن رہا ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ ایک طرف ہم نافرمانیاں کریں، اللہ رب العالمین کے منع کیے ہوئے عقائد و اعمال اور منہج کو اختیار کریں، اور پھر دعا کریں، تو پھر یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ دعا کی قبولیت کے آداب اور نہ قبول ہونے کے اسباب یہ اپنے مقام پر بیان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات اور صفات سے متعلق صحیح علم اور عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تقاضوں کے مطابق بندگیوں کو انجام دینے کی توفیق دے، پھر اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔